قرآن مجید کے 28ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا ذکر کیا. دیکھیں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے زہار کا. زہار زمانہ جاہلیت کے اندر، اس دور کے اندر وہاں کے لوگ زہار کو طلاق سمجھا کرتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ طلاق. دیکھیں ہوا کیا، پہلے ہم آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العالمین آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، انہیں ان کے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ویسے ہی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ. اب زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس کو طلاق سمجھتے تھے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس میں آئی، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، اب میں کیا کروں؟ کیونکہ ابھی طلاق کے بارے میں کچھ اترا نہیں تھا معاملہ. تو اور اللہ رب العالمین نے اس کو کچھ علیحدہ طور پر بیان نہیں کیا تھا. تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ طلاق ہو گیا. اب وہ آپ سے جھگڑ رہی ہے کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میرے بچے کے، میں اس عمر میں آپ کہاں جاؤں گی. اب اللہ کے نبی کے اوپر کوئی بات تو اتری نہیں تھی. اللہ کے نبی کیا جواب دیتی؟ تو کچھ دیر کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج کر کے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی. اب دیکھیں ذرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو مرد اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں وہ ان کے زہار کرنے کی وجہ سے ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، بلکہ حقیقت میں ان کی مائیں تو ہو گئیں جنہوں نے ان کو جنم دیا گئی. کیا فرمایا اللہ نے؟ مائیں کون ہیں حقیقت میں؟ جنہوں نے جنم دیا. اچھا ایک بات پر غور کریں ذرا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک لفظ بیان فرمایا جو ابھی ہم نے پڑھی پیچھے والی آیت کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے سننے کی طاقت دیکھیں. وہ صحابیہ میرے حجرے میں آئی، میں پاس میں موجود ہوں، وہ کچھ دوری پر اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی ہے، میں پاس میں ہوں، وہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہے میں سن نہیں پائی. اور اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر سے ہی کہہ دیا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا. اچھا اب اگر کوئی زہار کر لے، چلو یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ ان کی مائیں نہیں بنے گی، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کیا بنے گا؟ ہاں
یہ سنیں اللہ کیا فرماتا ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو مرد اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں پھر وہ اپنی باتوں سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس میں جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ کیا کریں؟ ایک غلام آزاد کریں۔ اچھا غلام تو ہے نہیں، کسی کے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، پھر وہ کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ اللہ فرماتا ہے غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل لگاتار روزے رکھیں۔ کتنے؟ 60 روزے۔ کتنے روزے؟ 60۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر ایک روزہ چھوٹ گیا بیچ میں تو گنتی واپس 1 سے شروع ہو جائے۔ اچھا یہ بھی طاقت نہ ہو تو اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ آگے فرماتا ہے فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، غلام آزاد کرنے کی طاقت بھی نہ ہو، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کتنے؟ 60۔ یہ زہار کا کفارہ۔ اچھا اب آگے چل کے سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے۔ کیا نام ہے سورت کا؟ حشر۔ آپ جانتے ہیں اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا اشاروں میں۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس میں ایک مہمان آئے۔ کون آئے؟ مہمان۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور ہماری شریعت کے اندر مہمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اگر مہمان بن کے کسی میزبان کے پاس میں جاؤ تو 3 دن تک تمہیں اپنی مہمانی کا حق ہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ دیکھیں ہماری یہاں پر مہمانوں کی وہ عزت نہیں کی جاتی، لوگ سمجھتے ہیں کب اٹھ کے بھاگے گا۔ واللہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس میں اگر مہمان نہیں ہوتا تو وہ سمجھتے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ کوئی مہمان نہیں آ رہا۔ اور آپ جانتے ہیں عربوں کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، بڑی مشہور تھی عربوں کی مہمان نوازی۔ اور آج بھی آپ چلے جائیں ماشاءاللہ، کبھی آپ عمرہ کرنے جائیں رمضان کے اندر، آپ دیکھیں ماحول وہاں پر افطار کا، لڑتے ہیں لوگ کھانے کے لیے نہیں، افطار کرانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ میرا نمبر دو، میں کراؤں گا افطار۔ یہ جذبہ ہے کھلانے کا۔ اچھا اللہ کے نبی کے پاس میں ایک مہمان آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود گھرانہ جہاں پر کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر بسیرا تھا۔ اللہ کے نبی فرمانے کہ کون ہے میرا صحابی جو نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے۔ کہا کہ چلا جا، لے گئے۔ سننا بات غور سے، گھر پہ لے کے آئے، مہمان کو آرام کرنے کے لیے بٹھایا، بیگم سے پوچھا بیگم
نبی کا مہمان ہے, کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے. بیگم کہتی ہے میرے شوہر اللہ آپ پر رحم کرے, لیکن گھر میں سوائے بچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے. کہا صرف بچوں کا کھانا؟ کہا کہ ہاں. کہا بیگم نبی کا مہمان ہے, کہ تم ایک کام کرنا, آج تم بچوں کو بہلا کر کے پھسلا کر کے کسی طرح ان کو سلا دینا, خالی پیٹ ان کو سلا دینا. اور جب ہم کھانا کھانے لگے تو تم ایک کام کرنا کہ تم چراغ کو بجھا دینا اور ہم پلیٹ میں اپنی انگلیاں چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان کو لگے کہ ہم کھا رہے ہیں, لیکن ہم نہیں کھائیں گے, مہمان کھائے گا. جب رات آئی, مہمان کھانے کے لیے بیٹا, بیگم نے وہی کیا, چراغ کو گل کر دیا, اندھیرا ہو گیا, مہمان کھاتا رہا. بیگم نے, شوہر نے ایک لقمہ نہیں کھایا, بچے بھوکے سوئے. نبی کا مہمان رات کو کھایا, سیر ہو کے سویا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت کو اتار دیا. کیا فرماتا ہے اللہ؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پیچھے سے اللہ فرماتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے ان کے اوپر معاملہ دشوار کیوں نہ ہو جائے, ان کو فاقہ کیوں کرنا پڑے, کیوں نہ کرنا پڑے, ان کو وہ سب گوارا گئے. صحابی آئے, اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کچھ ہو گیا؟ کہ نہیں, کہ تو نے, تیری بیگم نے جو کچھ رات میں کیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تیرے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا. یہ وہ صحابہ تھے, راتوں کو خود بھوکے سو گئے, بچوں کو دانا نہیں دیا پیٹ کے اندر. کیوں؟ نبی کا مہمان. یہی وہ لوگ تھے کہ اللہ رب العالمین نے پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں. صحابی نے بخیلی نہیں کری, سب کچھ جھنجھوڑ دیا جو کچھ تھا, اور اللہ کو بڑا پسند آیا. اب دیکھیں ذرا آگے چل کے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں کیا بتاتا ہے. یہ جو قرآن ہے نا, قرآن, یہ جو ماشاءاللہ بچے قرآن پڑھتے ہیں آپ کے سامنے, یہ حافظ بنتے ہیں, اٹھانا آسان نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے وہ ڈر کے مارے, گھبراہٹ کے مارے, اللہ کے ڈر کے مارے چکنا چور ہو جاتا, ریزہ ہو جاتا. قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ دیکھیں جن کے بچے ماشاءاللہ قرآن حفظ کر کے, قرآن کو یاد کر کے, تراویح کے اندر امام بن کے قرآن کو سنا رہے ہیں, کہ ان کے والد کا سینہ چوڑا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا, وہ جو بیٹھے ہیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ کام اللہ نے آپ سے کروا لیا ماشاءاللہ, کہ جس کا ذمہ اللہ نے لیا نا قرآن کی حفاظت کا, یہ آپ کے بچوں کے سینے. پھر بھی ہماری قوم کا آج بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا رہی. لوگوں, اگر تمہارا بچہ ایک پارہ میں حفظ کر لے تو تمہارے لیے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہونی چاہیے. یہ تو پورے قرآن کے حافظ بننے ماشاءاللہ. قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ان بچوں کا مقام ہوگا اور ان کی وجہ سے تمہارا مقام ہوگا, تم تب جا کے سمجھو گے کاش ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوتا. آپ جانتے ہو
مقام کتنا بڑا ہے ان کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی کے زمانے کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں, عمر میں بڑے ہیں, 50 کی عمر گئے, 60 کی عمر گئے, 40 کی عمر گئے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تمہارا امام وہ بنے جو قرآن کو زیادہ جانتا ہو. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. کہا کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ ایک بچہ نکل کے آیا جس کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال 7 سال. سارے بڑے بڑے دیکھتے رہ گئے, وہ بچہ ان سب کی امامت کروا رہا تھا. یہ قرآن کا مقام. جس بچے کے قرآن میں سے آیا وہ سب کا امام بن گیا. اور سارے نبیوں میں اللہ رب العالمین نے جس نبی پر قرآن اتارا وہ نبی سارے نبیوں کے امام بن گئے. یہ مقام ہے اس قرآن. تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. ابھی جب مدرسہ شروع ہوگا انشاءاللہ عید کے بعد میں اپنے بچوں کا داخلہ کراؤ, کیونکہ قیامت دور نہیں ہے, قیامت قریب آتی جا رہی ہے. ماحول خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے, بچے بگڑتے جا رہے ہیں, اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے, دین ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر یہ بچے حافظ بنیں گے, یہ بچے قرآن کے حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے, دین کے داعی بنیں گے, انشاءاللہ جب تک یہ کام کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب آگے چل کے سورۃ الممتحنہ میں دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کہتا ہے کہ بھائی کافروں کو مارو پیٹو کاٹو کوئی بھی ہو. اسلام نے کیا کہا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ رب العالمین تمہیں ان کافروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا, اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا, جو تم سے لڑتے نہیں, تمہارے دینی معاملات میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, نہ وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. اللہ کبھی منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ میں اچھا سلوک. وہ جو کافر گئے گرچہ کافر گئے, لیکن اگر وہ تمہارے دین کے تعلق سے تم سے لڑتے نہیں, تم سے جھگڑتے نہیں, تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اگر تیرے والد, تیرے ماتا پتا, تیرے پیرنٹس مشرک بھی ہیں تب بھی تو دنیا کے اندر پوری زندگی ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. بولو کہتا کہ نہیں کہتا؟ یہ اسلام. اچھا اب آگے چل کے سورہ صف شروع ہوتی ہے. دیکھیں آج یہود ہو, نصرانی ہو, ہنود ہو, مشرکین ہو, چالے چل رہے ہیں اسلام کو ختم کیا جائے, قرآن کو ختم کیا جائے. اور یاد رکھنا آج آپ کے بچے, میرے بچے جو خیموں کے اندر مبتلا ہیں, گیم کھیلتے کہ نہیں کھیلتا موبائل کی, واللہ آج ان گیموں کے ذریعے وہ سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ بچوں کے دماغ کو باندھا جائے. کچھ گیموں کو ہم نے دیکھا جہاں پر کھلاڑی کو یہ دکھایا گیا کہ ایک دروازہ ہے اور تمہیں اس دروازے کو پار کرنا ہے, اور تم جیسے اس دروازے کو پار کرو گے تو اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. اور پتہ ہے دروازہ کون سا دکھایا گیا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ, مسجد نبوی کا دروازہ. یہ سما باندھا جا رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دیکھو, بچے کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے, اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر پسند نہ کریں. دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی سازشیں رچی جاتی ہیں کوئی اور مذہب کے لیے نہیں کی جاتی, لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں اسلام پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے.
امریکہ کے اندر ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر کئی ہزاروں لوگوں نے ماشاءاللہ سال کے اندر اسلام قبول کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نہیں کرو گے، ہم نہیں کریں گے تو اللہ اپنے دین کا کام کسی اور سے نہیں لے گا. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اگر تم سے لے رہا اللہ کام تو یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ اللہ نے تمہیں چن رکھا ہے، ورنہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اس کے کام کے کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ موجود ہیں. اللہ کے لیے سمجھے بات کو. آج دعوت کے میدان کے اندر ہماری قوم پیچھے گئے، پیچھے گا ہماری قوم. وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے اندر ملوث ہو گئے، دنیا داری کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. یاد رکھو ساتھیو، موت کا لمحہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا. تم اگر اس سے کہو گے مجھے 2 گھنٹے دے دیں، میں فلاں پڑوسی کو دعوت دے کر کے آ جاؤں، فلاں بھائی کو دعوت دے کر کے آ جاؤں، فلاں کو سمجھا کر کے آ جاؤں، وہ دے گا موقع؟ یہی بات اللہ نے کیا کہی سورہ منافقون میں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری موت کا وقت ایک لمحہ کے لیے آگے بڑھا دیا جائے، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب کہ اس کا وقت آ جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو ان سب کی خبر رکھتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو یہیں سے آپ ذہن بنا لو انشاءاللہ کہ ہمیں قرآن کو صرف سننا نہیں ہے، سمجھنا گے، اور سمجھنے کے بعد لوگوں کو سمجھانا ہے. انشاءاللہ سمجھانا ہے نا انشاءاللہ. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، لیکن انہی باتوں کے پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، جب خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.